اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر کیا کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، توحید کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو مانتے نہیں تھے. دلائل سے پیش کیے جانے کے باوجود تمرد تھا، سرکشی تھی، ضد تھی، عناد تھا، طے کر لیا تھا ماننا نہیں. تو جب عذاب کی دھمکیاں سنتے تھے کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے دوسری نبیوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا، تو وہ کہتے تھے لائیے کہاں ہے اللہ کا عذاب، اگر سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، جس عذاب کو تم جلدی مانگ رہے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے. یعنی عذاب کا نازل کرنا یہ میرا
کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ تو اللہ کا ہے۔ میں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس ہے۔ جب یہ کام اللہ کا ہے تو اس کا مجھ سے مطالبہ کرنا تمہارا ٹھیک نہیں۔ تو جس کا کام ہے اسی کام کے لیے اس سے کہنا چاہیے۔ جہاں کپڑا بکتا ہے تو دکاندار سے آپ کپڑا مانگیے، اگر آپ اس سے سونا مانگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ احمق ہیں۔ وہ نہیں ہے، وہ تو کہے گا بھائی جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہم سے مانگیے۔ تو نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا، اللہ کے حکموں کو پہنچا دینا، جو مان لے اس کو خوشخبری سنا دینا، جو نہ مانے اس کو جہنم کے عذاب سے ڈرا دینا، یہ نبی کا کام ہے۔ اب تم نبی سے یہ کہہ رہے ہو کہ جلدی لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب عذاب مناسب ہوتا ہے، جو عذاب مناسب ہوتا ہے، جس وقت مناسب ہوتا ہے، اس وقت اس کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ میرا کام ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر عذاب کا نازل کرنا یہ میرے بس میں ہوتا تو اب تک تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ میرے بسی میں نہیں، میرے بس کی چیز نہیں۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختار ہیں، مختار کل۔ مختار کا مطلب ہر چیز کا اختیار آپ کو حاصل ہے، کل مطلب سب، ہر چیز کا اختیار ہے۔ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دیں، جو چاہے دے دیں، جو چاہے کر دے۔ یہ عقیدہ لوگوں کا کیوں ہے؟ نبی کی محبت میں۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ نبی سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت، کہ ہمارے حضور سب سے بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، آپ کو اتنے اختیارات دے دیے۔ محبت میں کہتے ہیں، لیکن جاہل ہے۔ نیت تو اچھی ہے ان کی، جذبہ اچھا ہے ان کا، اخلاص ہے ان میں، مگر علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر قرآن کا علم ہوتا تو مسلمانوں میں پھر یہ اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا مختار کل ہے اور علماء حق کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا اختیار ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، ہر چیز کا اختیار نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ بیچارے قرآن پہ ایمان تو رکھتے ہیں، قرآن کو کتاب الہی سمجھتے ہیں، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے یہ جانتے نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس بیماری کا علاج، جہالت کا علاج علم ہے، جاہل ہے وہ۔ اے پیغمبر ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے کہیے آپ، یعنی خود سے آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ اگر خود سے آپ یہ بات کہتے تو کوئی آدمی کہتا حضور تواضع میں یہ بات کہہ رہے ہیں، عاجزی میں کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور ارے ہم بزرگ کہاں، ہم تو بڑے گنہگار آدمی کہتے ہیں۔ کوئی بزرگ اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے؟ ارے سنا کبھی؟ جو اپنے آپ کو بزرگ کہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے نا۔ تو کوئی یہ بھی نہ کہے حضور نے تواضع میں یہ بات کہی۔ اللہ تواضع خود سے کی جاتی، کروائی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل، اے پیغمبر آپ کہیے، کیا کہیے؟ لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ کیا چیز جلدی مانگ رہے تھے؟ عذاب۔ لقضی الامر بینی وبینکم، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے،
اور وہی ظالموں کو سزا دینے والا ہے، اور کب سزا دی جائے یہ بھی وہ جانتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد اگر آدمی غور سے سن رہا ہو تو اس کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، اس کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے۔ ہے کسی کے ذہن میں؟ آیا بھائی کوئی؟ اگر بہت غور سے سنیں اور مطالعہ بھی ہو، معلومات بھی ہو، تو ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے یہاں پہ۔ کیوں حافظ؟ اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب آ چکا ہوتا۔ اس پہ ایک سوال، اس کا مطلب آپ کے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں ہے، اس لیے فیصلہ نہیں ہوا۔ سوال کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، سب سے زیادہ سخت دن، تکلیف کا دن آپ کے لیے کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں طائف گیا تھا اور طائف کے 3 بھائی جو وہاں کے رئیس تھے ان سے ملا، انہوں نے مجھے نہ میری دعوت قبول کی، الٹے سیدھے جواب دیے، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے میرے اوپر پتھراؤ کیا، اتنا کہ خون بہا، اور چپل مبارک جو تھی وہ خون کی وجہ سے تلووں سے چپک گئی، اور میں چل پڑا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں کدھر جا رہا ہوں۔ جب ایک خاص مقام پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ نے دیکھا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے یہ فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اس فرشتے کا کام ہے، پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی مقرر ہے۔ تو اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا، اگر میرے محبوب کہے تو یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دینا اور سارے ظالم پس جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کا بیج ختم ہو جائے گا، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ مشہور واقعہ ہے، ارے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے، بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، اس کو ہدایت دے دیجئے۔ یہ بھی ہے، یہ اگر ایمان نہیں لائے، مجھے امید ہے ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اسی کو کہا ہے، بولے طائف صدا تو سلامت رہے، شاید اولاد تیری مسلمہ بنے۔ کس کا شعر ہے یہ؟ فاضل بریلوی، احمد رضا خاں صاحب۔ بولے طائف صدا تو سلامت رہے، شاید اولاد تیری مسلمہ بنے۔ تو یہاں تو نبی کو اختیار دیا گیا تھا، ارے دیا گیا تھا نہیں دیا گیا تھا؟ کاہے کا؟ اگر آپ چاہیں تو ان کو ابھی ختم کر دیا جائے۔ اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر میرے بس میں وہ چیز ہوتی جو تم مانگ رہے ہو تو اب تک کی فیصلہ، دو باتیں ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس حدیث سے پتہ چلتا آپ کو اختیار دیا گیا۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی، آپ کا یہ اختیار میرے پاس ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ الگ الگ باتیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں، دونوں باتیں الگ الگ نہیں۔
یہ لوگ جن سے اللہ کہلوا رہا ہے، جواب دلوا رہا ہے جن کو، یہ عذاب کو مانگ رہے تھے، اور وہ طائف کے لوگ عذاب کو مانگ نہیں رہے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ کے درد کو دیکھا، غم کو دیکھا، تکلیف کو دیکھا تو فرشتے کو بھیج دیا، مگر مانگا نہیں تھا انہوں نے عذاب۔ اور یہ لوگ تو باقاعدہ مطالبہ کر رہے تھے عذاب کا۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہی سچ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو آسمان سے پتھر برسا دیجئے، ہمارے اوپر پتھر برسا دیجئے، یا دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دیجئے۔ کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ تو یہاں عذاب مانگ رہے ہیں، وہاں مانگا نہیں تھا، اس لیے آپ نے ہدایت کی دعا دے دی ان کے لیے، اور یہاں وہ لوگ باقاعدہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ مفاتیح یہ مفتاح کی جمع ہے، یہ عربی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ عربی ہے۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے یا مفتاح کی جمع ہے؟ مفتاح اگر میم کے نیچے زیر ہو اس کے معنی چابی، اور زبر ہو تو اس کے معنی ہیں خزانہ۔ خزانہ معنی خزانے کی چابیاں۔ کیا کہا؟ اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، یا اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے۔ بات دونوں کی ہے کہ جس کے پاس چابی ہوتی وہی خزانے کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے پاس ہے مطلب اللہ ہی کے پاس ہے مطلب اور کسی کے پاس نہیں۔ اسی سے سمجھ میں آگے کیا کہا؟ لا یعلمها الا ہو، کوئی نہیں جانتا ہے ان کو سوائے اللہ کے۔ اتنا صاف فیصلہ ہے نا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، مگر قرآن والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی پر ایمان رکھنے والے، نبی سے محبت کرنے والے لڑ رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب حاصل نہیں تھا، نبی کو علم غیب حاصل تھا، اور جو کہہ رہا علم غیب حاصل نہیں تھا وہ سمجھ رہے ہیں یہ توہین کر رہا ہے نبی کی، اسی لیے لڑ رہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے سامنے کسی نے کہا وہ احمد رضا نے یہ لکھا ہے، کہنے کیا کہا آپ نے؟ کہو مولانا احمد رضا۔ کیا کہو؟ مولانا احمد رضا۔ یہ ہے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ۔ تو کسی نے کہا ارے وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہتے ہیں، ان کو میرے بارے میں غلط فہمی ہے، وہ سمجھ نہیں رہے، حضور سے محبت میں کہہ رہے، تو محبت ہی کی بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ کیوں عالم الغیب کہیں گے تو آپ کی عزت اور قدر و مقام بڑھ جائے گا، اور کہیں گے حضور کو علم غیب نہیں تھا تو اس سے حضور کی شان گھٹ جائے گی۔ تو جو حضور کی شان گھٹائے وہ کہیں مسلمان حضور سے کا چاہنے والا ہو سکتا ہے، جو شان بڑھائے وہی ہے حضور کا چاہنے والا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ عاشق رسول ہیں اور باقی یہ سب گستاخ رسول ہے نا، کہتے نہیں کہتے؟ یہی حال کاہے کا ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ بشر نہیں مانتے، کہ حضور بشر نہیں تھے، کیا تھے پھر؟
ارے کیا تھے پھر؟ کیا کہتے ہیں؟ جب بشر نہیں تھے تو کیا تھے؟ کہتے ہیں نور تھے، نور. کہتے نہیں کہتے ہیں؟ بشریت کا انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بشریت؟ وہ سمجھتے ہیں بشر کہہ دینے سے آپ کا مقام گھٹ جائے گا، اور نور کہہ دینے سے مقام بڑھ جائے گا. مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو محبت میں، لیکن غلط فہمی ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے. ہر مرض کا سبب، مسلمانوں کے تمام بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ جہالت ہے، لا علمی ہے. سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر علم ہوتا. جیسے اس ڈاکٹر کے پاس ایک بڑے میاں گئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی رات میں بہت آتی ہے. کہنے بڑھاپے کی وجہ سے. اور سنیے تو ڈاکٹر صاحب نیند بھی رات میں نہیں آتی ہے. کہنے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ہم کہنا بھول گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے جوڑوں میں، گھٹنوں میں درد بہت ہوتا ہے. کہنے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. کہنے اب اچھی طرح سے دکھائی بھی نہیں دیتا اور ٹھیک سے سنائی بھی نہیں دیتا. تو کیا کہا؟ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. اب بڑے میاں کو غصہ ہے، انہوں نے ایک کنٹا مارا ڈاکٹر، اور کہا کہ کوئی علاج کچھ نہیں، ہر بات میں بڑھاپے کی وجہ سے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مسکرا کے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. یعنی اگر سٹھیا نہ گئے ہوتے تو آپ کو غصہ بھی نہیں آتا اور آپ ہمیں مارتے بھی نہیں. آپ کی ہر بیماری کا سبب بڑھاپا ہے. یہاں ہر بیماری کا سبب کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے، قرآن سے دوری ہے. اگر قرآن سے قرب ہوتا تو یہ باتیں نہیں ہوتی، نہ لوگ گمراہ کر پاتے اور نہ لوگ گمراہ ہوتے. علم نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اگر بشر نہ مانا جائے، خالص نور کو کہا جائے، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی نہیں، شان گھٹتی ہے. اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نور کا کہنے سے شان بڑھے گی اور بشر کہنے سے گھٹے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نور سے جو مخلوق اللہ نے پیدا کی وہ فرشتے ہیں، اور آگ سے جو مخلوق پیدا کی وہ جن ہیں، اور خاک سے جو مخلوق پیدا کی وہ انسان ہے، بشر ہے. اب دیکھیے آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا ہے نا، معراج کا. اور وہاں آپ پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا. جو نور کی مخلوق یعنی فرشتوں کے جو سردار ہیں، سید الملائکہ، ان کو جانتے ہیں آپ؟ کہاں رہتے ہوں؟ کون ہے وہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام، تمام فرشتوں کا سردار. مطاع ثم امین. اللہ کہتا ہے جبریل کے بارے میں مطاع ہیں وہ وہاں. کہاں؟ مطاع ایک ہوتا مطیع، ایک ہوتا مطاع. مطیع جو کہنا مانے، اور مطاع جس کا کہنا مانا جائے. اللہ کہتا ہے جبریل کی حیثیت پتہ ہے؟ قرآن میں خدا نے بتائی. مطاع ثم امین. وہ وہاں عالم افلاک میں جبریل مطاع ہیں، ان کا کہنا مانا جاتا ہے. ہر فرشتہ ان کے ماتحت ہے. امین بھی ہیں، وہ امانت دار ہیں، اور صفات ان کی بیان کی. تو غرض کہ جبریل جو نوری مخلوق کے سردار ہیں، وہ جب معراج میں آپ کے ساتھ میں تھے، پورا معراج کا واقعہ نہیں بیان کر رہے ہیں، جو ساتھ میں تھے جب سفر کرتے ہوئے وہ کہاں؟ بیت المقدس، اس کے بعد آسمانوں پہ پہنچے، اور اس کے بعد ایک مقام آیا، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ مانے
بیری، سدرہ مانے بیری کا درخت، اور منتہا کہتے ہیں کسی چیز کی آخری حد کو. منتہا، انتہا کر دیا آپ نے، اما انتہا ہو گئی، یعنی اس سے آگے کچھ نہیں ہے. سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت جو آخری حد ہے، نیچے سے جانے والی چیز اس کے آگے نہیں جا سکتی. تو جبریل جب وہاں پہ پہنچے تو کہنے لگے اللہ کے نبی سے بس یہاں تک ہم آپ کے ساتھ میں رہے، اب آگے میرے بس میں جانا نہیں ہے، اور ایک بال کے برابر بھی اگر میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ کی تجلیات مجھے جلا کر کے راکھ بنا دے گی. اگر برسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر بال کے برابر میں آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیات مجھے جلا دے گی. تو یہ جو نوری مخلوق کے سردار جبریل ہیں، یہ مخدوم ہیں اللہ کے نبی کے یا خادم ہیں؟ یہ بتاؤ، نہیں سمجھ میں آیا. مخدوم کسے کہتے ہیں؟ جس کی خدمت کی جائے، اور خادم کسے کہتے ہیں؟ جو خدمت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مخدوم ہیں، اور جبریل کون ہے؟ خادم. خادم کا درجہ بڑا ہوتا ہے مخدوم کا. کس کا؟ ارے مخدوم میاں نہیں ہم کہہ رہے ہیں، مخدوم میاں نہیں، مخدوم عربی میں جس کی خدمت کی جائے. اللہ کے نبی مخدوم ہیں اور جبریل خادم ہیں. آپ کا درجہ نوری مخلوق خادم ہے، اور کس کی خادم ہے؟ اس ہستی کی جس کو کاہے سے پیدا کیا گیا؟ خاک سے، یعنی جو انسان ہے. تو نوری مخلوق کا درجہ ہے یا خاکی مخلوق کا درجہ ہے زیادہ ہے؟ بولو. خاکی. اور سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو جبریل نے کیا کہا؟ بس آگے تو ہم جائیں گے نہیں. جہاں نوری مخلوق کی انتہا ہو گئی، اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے آگے کون گیا؟ انسان، بشر، آدم کی اولاد. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. آپ کے خیر البشر آپ کا لقب ہے نہیں؟ خیر مانے سب سے بہتر، بشر مانے انسانوں میں سب سے بہتر. تو کیا پتہ چلا؟ جو نور کی مخلوق ہے وہ پیچھے رہ گئی، اور جو بشر ہے، انسان ہے، وہ معراج میں کہاں پہنچا؟ وہاں پہنچا جہاں کوئی نہیں پہنچا. عرش کی بلندیوں تک آپ پہنچ گئے. ارے ہے یا نہیں؟ آپ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا. اور وہاں جب جبریل نہیں گئے، آگے بڑھے، تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ گئے تھے آپ کے ساتھ میں؟ بتائیے. جب جبریل کے سب ماتحت ہیں، جبریل سب سے بڑے ہیں، جب وہ آگے نہیں جا پائے تو یہ کہاں سے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا معراج میں؟ جب آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ السلام علیک ایھا النبی، آپ پر سلام ہو اے نبی. السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکہ. علیکہ کس سے کہا جاتا؟ جب آدمی اکیلا ہو، کوئی تھا ہی نہیں آپ کے ساتھ میں. اور ایسے عام حالات میں آدمی اگر اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں فرشتے ہوتے ہیں. السلام علیکم، وہاں کوئی نہیں تھا آپ کو. تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. عالم بشریت جو ہے اس کی زد میں، اس کے ماتحت پوری کی پوری کائنات ہے، اور پورا کا پورا زمانہ ہے. سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ خیر البشر کا ہے.
اب آپ بتائیے، جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نور کے مخلوق ہیں، تو وہ آپ کے درجے کو بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں؟ گھٹا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑھا رہے ہیں۔ علی کو پہلا نمبر دینے و حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں اور نیا فتنہ جگانا چاہتے ہیں۔ علی کو پہلا نمبر دینے والے کئی رتبے گھٹانا چاہتے ہیں۔ علی کو اگر آگے بڑھاؤ گے درجے سے تو گھٹ جائے گا معاملہ، جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں پر رکھو۔ وہ بھی محبت میں کر رہے ہیں، محبت کے نام پر ہیں، اور یہ کیسی محبت جس میں محبوب ناراض ہو جائے؟ آپ بتائیے، وہ محبت اچھی ہے جس میں محبوب ناراض ہو جائے؟ خاک ہے ایسی محبت پر۔ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ محبوب کو جس سے تکلیف ہونے لگے تو پھر ایسی محبت قابل قبول ہوگی قابل قبول؟ وہ کیسے ہو؟ حضرت علی نے فرما دیا، لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر والا جلدتہ حد المفتری، کوئی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل نہ کہے، اور اگر اس نے کہا تو اس کی پیٹھ پر میں درے لگاؤں گا۔ اس لیے کہ اگر کہو گے تو سزا ملے گی، اور سزا ملے گی، اور درے کون لگائے گا؟ خود، اور درے اسی کو لگائے جاتے ہیں جس کی محبت قبول ہو جائے نا، اسی کو لگتے ہیں۔ تم تو کرے ہم محبت کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں محبت کرتے، تم مجرم ہو، سزا کے مستحق ہو۔ وہی بات ہے، علم نہیں۔ تو جس طریقے سے، اسی طریقے جو لوگ آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں، وہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ آپ کو اگر کہہ دیں گے عالم الغیب، اور اگر ہم یہ کہہ دیں گے آپ کو ہر علم حاصل ہے، تو اس سے اللہ کے نبی کا رتبہ بڑھے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم حاصل نہیں، تو یہ نبی کا درجہ کیا کر رہے ہیں؟ گھٹا رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، یہاں بھی وہی بات ہے، علم نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کا کہہ دیا آپ کو حاصل ہے، ہر چیز کا علم حاصل ہے، علم غیب حاصل ہے، تو آپ کا درجہ بڑھے گا نہیں، گھٹے گا۔ جس کا جو مقام ہے وہیں پہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، آپ کہیے میں غیب کو نہیں جانتا۔ قرآن میں کئی جگہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اللہ۔ ارے ہے یا نہیں؟ حدیث میں خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ قرآن میں ہے، سورہ لقمان کے آخر میں، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ قیامت۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، کسی کے پاس نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا ایک سوالی کی شکل میں، متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جبریل سے کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا قیامت نہیں آئے گی۔ حضور کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے، مگر تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کو سب پتا ہے نا؟ آپ کسی عالم کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ ذرا میرا کرتا سل دیجیے آپ۔ تو عالم صاحب نے کہا بھائی مجھے کرتے کا سلنا نہیں آتا ہے۔ کہنے کیسی بات ہے، آپ عالم ہیں، آپ کو ہر چیز آتی ہے۔ عالم کے معنی جاننے والا، ہر چیز جانتے۔ اور وہ کہنا مجھے نہیں پتا ہے۔ آپ نے پتا کیسے نہیں؟ آپ عالم ہیں۔ یہ محبت ہے۔ اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، اور خالق کہہ نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
ایسے حالات پیدا کیے، ایسے واقعات پیش آئے تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ ہر بات آپ نہیں جانتے، غیب کی بات آپ نہیں جانتے۔ غیب کی باتیں آپ اتنی جانتے ہیں جتنی اللہ نے آپ کو بتائیں، اور غیب کی باتیں اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو بتائیں، لیکن پھر بھی غیب کی باتوں پر خبر آپ کو ہوئی جو اللہ نے خبر دی ہے، مگر پھر بھی آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ جو کسی کو بتانے سے معلوم ہو جائے اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، جس کو خود ہی سے معلوم ہو وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کو الہام ہو گیا، دل میں کشف ہو گیا، تو کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ کسی نبی کے بعد فرشتے نے آ کے بتا دیا تو کس کی طرف سے ہوا؟ نبی کی طرف سے ہوا۔ اگر محکمہ موسمیات والوں نے بتا دیا کہ اس ہفتے میں 1 ہفتہ بارش ہوگی، تو کیسے بتا دیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے بتا دیا، علامات نشانیاں سب پڑھی اور اس کی مدد سے انہوں نے کہہ دیا ایسا ہوگا، اتفاق سے ہو گئی۔ یہ علم تھوڑی ہے، عالم الغیب اسے تھوڑی کہیں گے۔ عالم الغیب کسے کہیں گے؟ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، اس کو علم ہو ہر چیز کا، اور یہ شان اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے دکھایا امت گمراہ نہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے تھے، یہودیوں سے پوچھ کر کے، یہودیوں کے بعد مکے کے لوگ گئے، کہ تم لوگ پڑھے لکھے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم نبی ہیں، ذرا مجھے کچھ نشانیاں بتاؤ، ان سے سوال کر لے، پتہ چلے صحیح ہیں، سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں، نبوت کے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ ویسے تو سچے ہیں، وہ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو یہودیوں نے 3 سوال آپ کو سکھائے، ان 3 سوالوں کا جواب ان سے پوچھ لینا۔ ان میں سے ایک سوال کیا تھا؟ بولو، روح کسے کہتے ہیں؟ روح کیا چیز ہے؟ قرآن میں ہے یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، وہ ذو القرنین کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اور وہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو آپ نے ان سے کیا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کل آنا، ہم جواب دے دیں گے۔ اور آپ کو یقین تھا کہ جبریل آئیں گے، ہمیں بتا دیں گے، ہم جواب دے دیں گے، مگر انشاءاللہ بھی کہنا بھول گیا، اور آپ بھولے نہیں، اللہ نے آپ کو بھلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ دوسرے دن وہ سوالوں کا جواب لینے آئے، جبریل آئی نہیں، وحی آئی نہیں۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بعض روایات میں 15 دن اور بعد میں 25 دن گزر گئے، اور بے چین ہیں آپ، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ مذاق اڑانے لگے آپ کا۔ ایک عورت نے کہا وہی کچھ نہیں آتی تھی، یہ کاہن ہے، ان کے پاس شیطان آتا تھا معاذ اللہ، اور وہ چھوڑ کے ان کو چلا گیا ہے، ناراض ہو گیا ان سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور 3 سوالوں کے جواب بتائے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا، پہلے تو یہ بتایا گیا یہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے ناراض ہے۔ سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم چاش کے وقت کی، اور رات کی جب خوب تاریک ہو جائے، آپ کا رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا وہی کیوں نہیں آئی، اتنے دن وہی بولو نا، ارے کیوں نہیں آئی؟ پھر یہ بتایا، کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آئندہ اے پیغمبر کسی کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ کل میں یہ کام کروں گا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہیے إِلَّا أَن يَشَاءَ، اگر اللہ نے چاہا۔ دیکھا آپ نے،
یہ نبی سے کہا جا رہا ہے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو کیا پتہ چلا؟ علم غیب آپ کے پاس نہیں۔ دوسرے کیا پتہ چلا؟ آپ مختار کل نہیں ہے، جو چاہیں وہ آپ کر دے یہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہا کرو، جب وعدہ کیا کرو تو کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ کہا ہوتا تو وہی آ جاتی، آپ نے کہا نہیں تھا اس لیے وہی نہیں آئی، انہوں نے تانے دیے ہیں وہی آ گئی۔ لیکن آئندہ کے بارے میں آپ کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی ہر امتی کو یہ نصیحت ہے، جب کسی سے وعدہ کرنا تو ساتھ میں انشاءاللہ کرنا، مگر موقع محل دیکھ کے انشاءاللہ کہنا۔ بعض لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے جا رہے ہیں کہ ایک مشین خریدنے کے لیے، کارخانے کے لیے۔ انشاءاللہ کہہ لو، عجیب آدمی ہے۔ ارے پیسے جیب میں ہے، مشین مارکیٹ میں ہے، اب اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بھی تو ہوتے جاہل، انشاءاللہ کیا کرے گا؟ خیر وہ گئے، وہ راستے میں مل گئے، ان کو خدا نے سمجھا دیا، ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا اور مارا اور پیسہ سارا چھین لیا اور باندھ کے ڈال دیا۔ ادھر سے کوئی گزرا تو رحم آیا، اس نے دیکھا تو ان کو کھولا وولا، کہنے کیا ہوا؟ کہنے مت پوچھو، انشاءاللہ ایک مشین خریدنے نکلے اور انشاءاللہ وہ راستے میں ڈاکو مل گئے اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے مارا اور پیسہ چھین لیا اور باندھ کے ڈال دیا۔ اب تم چاہے جتنا انشاءاللہ کو، جب حالات مناسب ہوتے ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہو، جب پریشانی ہوتی ہے تب خدا کو یاد ہے، تو خود غرضی ہے۔ ارے ہے نہیں؟ اگر کسی آدمی سے کہہ جائے تم بڑے مطلبی ہو، کہہ دیا جائے اگر کسی دوست سے تم بڑے مطلبی ہو، جب مطلب ہوتا ہے جب ہی آتے ہو تو بہت خوش ہوگا نا وہ، بتائیے خوش ہوگا وہ؟ میری توہین کی آپ نے۔ اور اللہ کے ساتھ یہی معاملہ ہے، جب مطلب ہوتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں اور جب مطلب نکل گیا تو پھر ایک ہفتے کے بعد آئیں گے جمعے میں، پھر جمعے میں آئیں گے، ہے یا نا؟ ایک بات تو یہ وقت پر کہیے، ہے نا؟ دوسری چیز انشاءاللہ کے معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، ہے نا، تو معنی سمجھ کے کہیے۔ اب ضرورت ہے وہاں اس کے کہنے کی یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ کہے ہوئے، سوچ سمجھ کے کہے انشاءاللہ۔ تیسری بات، انشاءاللہ کہیے مگر جھوٹ بولنے کے لیے نہ کہیے، جھوٹ ویسے بولنا حرام، اور جب انشاءاللہ کہہ کر کے جھوٹ بولا جائے تو اس کی حرمت گھٹ جاتی ہے، گھٹ جاتی نا۔ ہم یہ بھی نہیں بول رہے ہیں گھٹ جاتی ہے، بڑا کچھ بول ہی نہیں رہے، کیا ہوتی ہے؟ تو پھر اتنی دیر میں کیوں بولے؟ تاکہ تھوڑی دیر رک جائے، درس میں تھوڑا سا اور دیر لگے۔ تو غرضے کی وحی پھیلائی اور سوالوں کے جواب دیے گئے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو 15 دن آپ انتظار کرواتے اور یہ سب ان سے کہلواتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ان کا ہار کھو گیا۔ یہ 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا، ہار کھو گیا، اور اس کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا، حال تلاش کیا جا رہا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت پہ نماز پڑھی جاتی، وضو کے لیے پانی نہیں، صحابہ پریشان۔ صدیق اکبر کو غصہ آیا، اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ صدیقہ ان کی وجہ سے پورا لشکر مسلمانوں کو پریشان ہے، ایک انگلی یوں چبھ ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے، تیری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ مگر انہوں نے بہت برداشت کیا، کہیں اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تھوڑی دیر میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا،
اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت ہے، اسی وقت آیت نازل ہو گئی۔ حضرت اسید ابن حضیر ایک صحابی ہیں، وہ کہنے اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری وجہ سے ہمیں امت کو بہت سی برکتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک تیمم بھی ہے۔ اب تیمم کر کے نماز تو ہو گئی، اب قافلہ روانہ ہونے کے لیے جب اونٹنی کو کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے ہار پڑا ہوا، اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو سارے لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی، زحمت ہوتی؟ بتائیے۔ پھر دوبارہ ہار دوسرے موقع پر مانگا ہوا ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اس کو جو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی منافق نے ان پر تہمت لگائی اور اس کی وجہ سے 1-2 مہینے تک اللہ کے نبی بے چین رہے، صحابہ پریشان رہے، عائشہ صدیقہ اور صدیق اکبر کا پورا گھرانہ اذیت میں مبتلا رہا۔ اللہ کے نبی مشورہ کرتے رہے اور آخر میں کیا ہوا؟ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی۔ تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو پھر اتنی پریشانی کی ضرورت تھی؟ تو غرضے کی یہی نہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں؟ حضور کو آخر میں، پہلے شروع میں سب نہیں دیا گیا، آخر میں جو علم تھا جتنا بچا کھچا وہ سب کب دے دیا گیا؟ آخر میں۔ یہ جو حدیث جبریل علیہ السلام کی ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، یہ بالکل آخری زمانے کی حدیث ہے۔ اس میں آپ فرما رہے جبریل سے جیسے تمہیں قیامت کا معلوم نہیں ہے ایسے مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ چلو اچھا یہ بھی مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی تو میں اللہ کے عرش کے پاس سجدہ کروں گا، بڑا طویل سجدہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک ہفتے کی مقدار سجدہ ہوگا لمبا، اور میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا ایسے کلمات سے میں اللہ کی اس دن تعریف کروں گا جن کلمات سے کبھی کسی نے تعریف نہیں کی، اور میں نے بھی ان کلمات سے کبھی تعریف نہیں کی ہوگی۔ وہ کلمات مجھے اللہ اسی دن، بولو نا، سکھائے گا۔ تو اگر سب کچھ علم مل گیا تھا تو وہ کلمات بھی معلوم ہو گئے ہوتے آپ کو۔ تو ایک ہے غیب اور ایک ہے علم محیط۔ غیب کا مطلب وہ چیز جو ہم سے غائب ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی دنیا میں، اللہ کو معلوم ہے۔ ایسی چیز جو دنیا میں آ چکی مگر ہمیں علم نہیں ہے، ایسی بھی چیزیں ہیں۔ ابھی نکاح ہی نہیں ہوا مگر اللہ کو معلوم ہے نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اتنی اولادیں ہوں گی، اتنی عمر ہوگی، اتنی روزی ہوگی، سعید ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، کالے ہوں گے، گورے ہوں گے، سب پہلے سے پتہ ہے۔ ابھی اولاد کا وجود بھی نہیں، اولاد آ گئی، ماں کے پیٹ میں ہے، حمل قرار پا گیا، مگر جس کے پیٹ میں ہے اس کو نہیں پتا، نہ باپ کو نہ ماں کو، کسی کو نہیں معلوم، مگر اللہ کو معلوم ہے۔ تو اسی کا نام ہے علم غیب۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ لَوْ، فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی پوری مخلوق خدا میں سب سے بڑے، بولو، سب سے بڑے عالم ہیں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ نے جتنا علم آپ کو دیا اتنا کسی کو نہیں دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا، اور یہ توہین نہیں ہے آپ کی
اسی میں آپ کی عظمت شان ہے. نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے. ہر چیز کا علم جس کو ہو وہ کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی اس میں توہین نہیں ہے. کیسے ہو سکتی توہین؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ کا علم کیا ہے؟ خالی یہی نہیں، محیط. علم محیط کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم جس سے باہر کوئی چیز نہ ہو، ہر چیز کا علم. اور قرآن نے خود بتا دیا کہ ہر چیز کا آپ کو علم نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے آپ کو ہر چیز کا علم؟ علم نہ ہونے سے آپ کی شان گھٹتی نہیں، آپ کی شان بڑھتی ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مناظرے میں امروہے میں فرمایا تھا سامنے والے مولوی سے کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم نہیں تھا. کہا قرآن کہتا ہے کہ نہیں تھا. کون سی آیت میں؟ کہا سورہ یاسین میں ہے. اور سورہ یاسین تو سبھی کو یاد ہوتی ہے، نہیں یاد ہوتی؟ کہنے کون سی آیت ہے؟ کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. اللہ نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. ارے ہے یا نہیں ہے؟ ترجمہ دیکھ لو جا کر کے. تم کو تو ہر چیز کا علم دیا، اور جب کہہ دیا شاعری کا علم نہیں دیا تو تمہاری بات غلط ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے ہوئی نہیں ہوئی؟ تم تو کہتے ہو ہر چیز کا علم دیا. اور تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ اگر ہر چیز کا علم دیا گیا تو شان بڑھے گی. یہ بات نہیں ہے. قرآن کی یہی آیت بتا رہی ہے اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم دینے میں شان نہیں بڑھی ہے، ہر چیز کا علم نہ دینے میں شان بڑھی ہے. شاعری کا علم نہیں دیا، اور شاعری کا علم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، غیر مسلموں کو دیا، اور لڑکیوں کو دیا، اور لڑکوں کو بھی دیا، اور جاہلوں کو بھی دیا، اور دیہاتیوں کو بھی دیا، اور شہریوں کو بھی دیا، اور بکری چرانے والوں کو بھی دیا، اور ان پڑھ لوگوں کو بھی دیا. نہیں دیا تو اپنے محبوب کو نہیں دیا. تو پھر کوئی خاص بات ہوگی نا. سب کو نوازا جائے، محبوب کو محروم رکھا جائے. محبوب کو ہمیشہ کیا چیز دی جاتی ہے؟ سب سے خراب، سب سے اچھی. اور دینے والا خدا ہو، اس کا خزانہ ہو. اللہ نے خود ہی قرآن کی اسی آیت میں بتایا شاعری کا علم ہم نے کیوں نہیں دیا. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اور وہ علم آپ کی شان کے لائق نہیں تھا. وہ علم آپ کی شان کے لائق نہیں تھا. دیکھا آپ نے؟ تو وہ علم ہونے سے آپ کی عزت نہیں بڑھی. جو شان کے لائق نہیں تھا وہ اللہ نے نہیں دیا، یہی آپ کی شان ہے. اور ہر چیز اللہ نے آپ کو آپ کی شان کے لائق دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے، جو تر میں ہے. خشکی میں کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں، اور سمندر میں کیا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور نہیں جھڑتا ہے، ٹوٹتا ہے درخت کا کوئی پتا مگر اللہ اسے جانتا ہے. پتا جب نہیں تھا، جب جانتا تھا پتا آئے گا، کتنے پتے آئیں گے، پھر یہ کب ٹوٹیں گے، ٹوٹنے کا مٹی میں ملے، اللہ کو سب پتہ ہے. ہر چیز کا علم اللہ کی شان ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور نہیں کوئی دانہ ایسا ہے جو زمین کی اندھیروں میں گر جائے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کسی کو نہیں پتا، کسان کو بھی نہیں معلوم. اسی نے دبائے تھے دانے. خزانہ دبا کے بھول گئے. کون بھول گیا؟ ارے کون بھول گیا؟ خزانہ دبانے والا بھول گیا. اور امام اعظم حنیفہ کے پاس آیا رحمۃ اللہ علیہ. امام صاحب وہ ایک جگہ خزانہ ہم نے دبایا تھا اور مل ہی نہیں رہا، بھول گئے، یاد بھی نہیں آ رہا. یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ خالی دین کے مسئلے پوچھنے نہیں آتے تھے، بلکہ
دنیا کے بھی مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے اور ہر مسئلے کا حل تھا ان کا۔ کیوں؟ وہ کون تھے؟ کون امام حنیفہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر کے نائب تھے۔ ہر عالم کیا ہوتا ہے؟ سچا عالم نبی کا جانشین، نبی کی جانشین۔ اور نبی کے بعد جو صحابہ آتے تھے تو سب دین ہی پوچھنے نہیں آتے تھے بلکہ اپنا ہر مسئلہ لے کر کے آتے تھے۔ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ جو ہے بڑا باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا ہے اور وہ بیٹھنے نہیں دیتا اور کام نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ دین کا مسئلہ ہے نا، دین کا مسئلہ ہے۔ کسی عالم سے جا کے کہہ کے دیکھیے ہمارا اونٹ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ باولا ہو گیا۔ تو عالم کیا کہیں گے؟ آپ خود باولے ہو گئے۔ ارے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آپ نے کیا فرمایا؟ چلو نبی جا رہے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ اب وہ جیسے دروازہ کھلا وہ دوڑا بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب وہ صحابی ڈرے حضور کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے میری وجہ سے۔ دیکھا اونٹ نے آ کے گردن ڈال دی آپ کے پیر پہ اور آوازیں نکالنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شکایت کی اس نے آپ سے۔ اب وہ سمجھ گیا پوری دنیا میں میری شکایت کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سمجھے گا۔ میرے دکھ اور درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو ایک ہستی سمجھ سکتی ہے جس کو اللہ نے عالموں کے لیے کیا بنایا؟ رحمت بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو امام صاحب کے پاس بھی وہ لوگ آئے۔ ایک عورت ایک مرتبہ آئی اور کہنے لگی امام صاحب سے میرا شوہر بڑا ظالم ہے، راشن اگر ختم ہو جاتا ہے اور میں بتا دیتی ہوں ختم ہو گیا تو گالیاں بکتا ہے، اور اگر نہ بتاؤ جب بھی گالی بکتا ہے، بڑی مشکل ہے۔ امام صاحب نے کہا جب راشن جس بوری میں رکھا ہے تم نے جب ختم ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو جھاڑ دینا خالی بس۔ تو اس نے جب اس کو جھاڑا تو کیا کہہ رہا ہے؟ لگتا ہے ابو حنیفہ سے تم ملاقات کر کے آئے۔ ایسا چرچا تھا، ایسا شورا تھا، ہر مسئلے کا حل۔ حضرت امام صاحب خزانہ ہم نے کہیں گھر میں دفنایا ہے اور یاد نہیں آ رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا جاؤ اور نماز پڑھو جا کر کے، اور یاد آئے تو چھوڑنا نہیں۔ خیر صاحب وہ گیا نماز پڑھنے۔ اب ظاہر بات ہے اس کو یاد آ جائے، نماز میں بہت سی بھولی چیزیں جو باہر نہیں یاد آتی نماز میں یاد آتی۔ تو خیر اس نے خزانہ اپنے لے لیا۔ اب امام صاحب سے جو لوگ ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اس کو جو بتایا نماز، تو یہ کہاں سے بتایا؟ بلا دلیل آپ کی بات ہے؟ کوئی دلیل بھی اس کی؟ کہے ہاں ہے دلیل، یعنی جو بات کہہ رہے ہیں وہ مدلل ہے۔ یہ جاہل کیا جانے غیر مقلد امام صاحب کو۔ امام صاحب نے فرمایا حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کے بعد اس کے کان میں کہتا ہے اذکر قضا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ باقاعدہ ایک ایسا شیطان جس کا نام خنزب ہے جو نماز میں وسوسے ہی ڈالتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا اس کو یاد دلائے گا ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں دفن ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہر دانے کو جانتا ہے، اس سے کتنا بڑا درخت نکلے گا یہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے مگر کتاب مبین میں سب لکھی ہوئی ہے، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ، اور لوح محفوظ بعد میں کہا علم الہی، اللہ کا علم۔ اللہ کے علم کو کتاب کیوں کہا گیا؟ کتاب میں لکھی ہوئی بات کیا ہوتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے نا۔ یہ لکھت میں موجود ہے، میاں لکھ لو بھول جاؤ گے تم۔ یہ کتاب میں لکھنے کے بعد کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ایسے اللہ کے علم سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ خود اللہ بیان کر رہا ہے، ہر چیز کا علم۔
اور اللہ کا بیان اس سے اچھا کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو خدا سمندر کی چیزوں کو جانے، جو خدا خاک میں دبے ہوئے دانے کو جانے، جو خدا ٹوٹنے والے ہر پتے کو جانے، یہ انسان کیا کر رہا ہے رات میں اور کیا کر رہا ہے دن میں، حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے تاریکیوں میں، کیا خدا اس کو نہیں جانتا؟ اس لیے اللہ کیا کہہ رہا سنیے، اللہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات میں۔ روح قبض کرنے کا مطلب سونے کی حالت میں روح قبض ہو جاتی ہے باقاعدہ، لیکن روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے۔ کیسے؟ سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، پتلیاں چل رہی ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے۔ جیسے سورج جو ہے بہت بلندی پہ ہے مگر اس کی وہ زمین کو اپنی شعاعوں سے گرم رکھتا ہے، اور جیسے ہی اگر اس کی زندگی ہوئی تو دوبارہ روح پھر واپس آ جاتی۔ یعنی روز مرتے ہیں ہم اور روز زندہ ہوتے ہیں ہم۔ اللہ کہتا حقیقت میں ایک دن موت آئے گی، بڑی موت، یعنی دو موتیں ہیں، ایک ہے وفات صغریٰ اور ایک ہے وفات کبریٰ، چھوٹی وفات اور ایک بڑی وفات۔ چھوٹی وفات کا بھی قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے اور بڑی وفات کا بھی اس میں ذکر ہے۔ چھوٹی وفات کب ہوتی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات میں۔ رات میں مطلب ارے بولو، سوتے میں۔ اگر دن میں ہم لوگ سو رہے ہوں تو روح نہیں قبض ہوگی؟ بولو، پھر یہاں رات کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تر لوگ سوتے، بنائی گئی رات سونے ہی کے لیے۔ ایک الگ بات ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، چمگادڑ کی طرح۔ ضرورت ہو تو کوئی بات نہیں، بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے رات کو اللہ نے کیسا بنا؟ نیند کب آتی ہے؟ جب خوب اجالا ہو نا۔ لوگ باقاعدہ نائٹ بلب لگاتے ہیں، الگ سے روشنی۔ رات کو اللہ نے ایسے ہی بنایا۔ اور نیند کب آتی ہے؟ جب خوب گرمی ہو نا، گرم ہو۔ تو اس لیے رات کی روشنی ٹھنڈی بھی ہے اور کم بھی ہے، چاند کی روشنی ہلکی بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا رات میں سو تو رات میں روح قبض کر لیتا ہے، اور دن میں اگر سوئیں تو اس میں بھی روح قبض کر لیتا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب رات میں سوتے ہیں تب روح قبض ہوتی ہے اور دن میں اگر سو جائیں گے تو نہیں ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن میں۔ جو کچھ دن میں تم کرتے ہو، حلال حرام، اچھا برا، کسی سے چھپا کے کرو، سب سے چھپا لو، مگر اللہ کو سب پتہ ہے۔ کہا جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، اس کا مطلب رات میں جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو نہیں معلوم ہوتا؟ ایسا ہے؟ رات میں کریں یا دن میں کریں؟ پھر یہاں یہ کیوں کہا گیا جو کچھ تم کرتے ہو دن میں اللہ جانتا ہے؟ اس لیے کہ رات اللہ نے کام کے لیے نہیں بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تمہیں اس میں جگہ دیتا ہے۔ کب؟ اسی رات میں جگہ دیتا ہے۔ سو گئے رات میں یا دن میں، پھر اللہ تمہیں جگہ دیتا ہے، روح قبض ہوئی اور پھر سے روح واپس آ گئی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور نیند کیا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے۔ جیسے نیند میں ابھی بھی تو آواز آ رہی ہے، بند کر لو نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیا بتائیں؟ اچھا خیر جو بھی ہو، تو کیا کہہ رہے تھے؟ موت نیند کی طرح ہے، نیند موت کی طرح ہے۔ جیسے مردہ آدمی، اس کی طرف سانپ اگر بڑھے تو فوراً وہ زندہ ہو کے مارے گا سانپ کو، ایسا ہے۔ اور اگر سو رہا ہو آدمی تو
اس کو بھی نہیں پتہ. جیسے وہ غافل ہے ایسے یہ بھی غافل ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی لیے دعا جو سکھائی ہے اس میں بھی یہی بتایا, سوتے روز ہو, ہم سب سوتے ہیں, روز جاگتے ہیں, روز مرتے ہیں, روز زندہ ہوتے ہیں, مگر احساس نہیں ہے جیسے آج مرے پھر زندہ ہو گئے. ایک دن ایسے مریں گے پھر زندہ قیامت میں ہوں گے. اس نیند کو موت سمجھو. اسی لیے آپ نے کہا جب سونے سے پہلے دعا پڑھو. کیا دعا؟ ارے دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا. سو نہیں رہا ہوں, مر رہا ہوں. اور جب سو کے جاگے تو کیا کہا؟ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کی ہمیں موت دے دی تھی, اور اسی کی طرف ایک دن سب کو اکٹھا ہو کر کے جانا ہے. یہ الگ الگ زندگی ہے اور ایک دن سب کی موت اور ایک ساتھ سب کی زندگی ہو. اللہ فرماتا ہے لیقضی اجل مسمی. اللہ یہ رات میں سلاتا ہے اور دن میں پھر جگہ کیوں دیتا ہے؟ کیوں جگاتا ہے؟ روز سوتے ہیں روز جاگ رہے ہیں, روز سوتے ہیں روز جاگ رہے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو سوئے جاگے ہی نہیں. یہ سلسلہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سلسلہ اس لیے ہے لیقضی اجل مسمی, تاکہ پورا ہو جائے جو مقررہ وقت ہے تمہارا زندگی کا, وہ ٹائم پورا ہو. اگر روز جگائیں گے نہیں تو پھر ٹائم کہاں پورا ہوگا؟ رات اور دن ہی سے کیا ہوتا ہے؟ ہفتہ اور مہینہ اور سال معلوم ہوتے ہیں. اب اتنے سال کے ہو گئے, اب اتنے سال کے ہو, اب اتنے سال ہو گئے. اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں, جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ اپنے خوشیاں مناتے, کیک کاٹتے ہیں. کتنے سال کے ہو گئے؟ پتہ نہیں 95 سال کے ہو گئے اور خوشی منا رہے, جھنڈیاں لگا رہے. یعنی 1 سال بچا مرنے میں. یہ اتنی عمر کی خوشی نہیں ہے, مرنے کی خوشی ہو رہی ہے. یعنی ایک ہی اللہ کا شکر ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, 1 سال کے بعد مر جائے گی. سوچنے کا انداز, دنیا کیا کیا ہے اور اسلام کیا کیا ہے. دن آج ایک کم ہوا اپنی حیات کا, گویا کہ موت ہو گئی ایک دن قریب اور. ایک دن کم ہو گیا, ایک دن اور موت کے ہم قریب ہو گئے. تو اللہ فرماتا ایسا لیقضی اجل مسمی, تاکہ پورا ہو جو وعدہ مقرر ہو چکا ہے. ثم الیہ مرجعکم, پھر تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس, چاہو نہ چاہو. یہ اللہ کے دربار میں اللہ کا منادی بلاتا ہے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ, حی علی الفلاح حی علی الفلاح. کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں خوش دلی سے, اور کتنے ایسے ہیں جو نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے ایک دن اللہ کا جب منادی اعلان کرے گا تو کوئی آدمی اپنا کان نہیں ہلائے گا. جتنے ٹیڑھے بیڑے تھے یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ سیدھے ہوئے. یوم یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. جس دن اللہ کے داعی کی آواز پر سب لبیک کہیں گے, جس میں کوئی ترچھا پن ٹیڑھا پن نہیں ہوگا, آوازیں پست ہو جائیں گی, کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی, بس قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہو. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ينبئكم بما كنتم تعملون, پھر اللہ تمہیں خبر دے گا ان اعمال کی جو تم دنیا میں کرتے تھے. تم سمجھ رہے تھے ہم نے کیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے نا. اللہ جیسے گرتے ہوئے پتے کو جانتا ہے, ایسے ہر آدمی کے عمل کو جانتا ہے. قیامت کے دن باخبر کرے گا مجھے معلوم تھا, اور اس کو تم سمجھ رہے تھے جنت کا ذریعہ ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اس کو سمجھ رہے تھے ہم مر گئے, یہ بیکار چیز ہے. ایک کلمہ جس سے تم نے لوگوں میں صلح کرا دی ہے, تم سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ تم نے کیا سمجھا؟ یہ جو ہم نے بات کہی ہے معمولی سی بات ہے, کوئی نیکی تھوڑی ہے, یہ کوئی دین کا بڑا کام تھوڑی ہے. تم نے یہ سوچا تھا, اور حالانکہ یہی کلمہ آج تمہیں جنت میں لے جائے گا. یہ بڑا عظیم تھا, تم نے 2 دلوں کو, ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس کے ذریعے سے جوڑ دیا نا, یہ ہمیں پسند آ گیا. اور تمہارا یہ کلمہ
تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تم نے بدظنی کی، بدگمانی کی، تم نے الزام لگایا، تم نے بہتان لگائے۔ صدیق اکبر کو دیکھا فاروق اعظم زبان پکڑے ہوئے اکیلے میں اور موڑ رہے زبان کو، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان جہنم میں بہت سارے لوگوں کو لے کر کے جائے گی۔ صدیق اکبر کو اس کی فکر ہو رہی ہے، جن کی ہر بات سچی، قول سچا، فعل سچا، عمل سچا، اچھے ہی اچھے ہیں وہ، انبیاء کے بعد ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کو صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی ایسی باتیں ہو جاتی مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد بھی نہیں کیا کہا تھا۔ ایک صاحب نے ایک صاحب کے اوپر الزام لگایا تو تحقیق جب ہو گئی، کہنے ایسا تو نہیں جیسا آپ کہہ رہے، کہنے تو ایسا ہی ہوگا، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، پہلے کہا تو اچھا ایسا نہیں تو ایسا ہوگا، مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ فرمائے جیسا کہ اللہ کا علم کامل ہے ایسے اللہ کی قدرت بھی کامل ہے۔ کیسی قدرت؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر قدرت رکھتا ہے کامل۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تمہارے اوپر بھیجتا ہے حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے، کس کو؟ فرشتوں کو۔ یہ جو فرشتوں کو بھیجتا ہے نگرانی کرنے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک فرشتے وہ ہیں یہ تمہاری جان کی نگرانی کرتے ہیں، جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تمہارے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ چلتا ہے تو آگے فرشتوں کا پہرا اور پیچھے فرشتوں کا پہرا، اور یہ سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حادثات سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے اعمال کی نگرانی کے لیے آتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ پھر یہی فرشتے زندگی بھر تو حفاظت کرتے ہیں، اور جب جان لینے کا وقت آتا ہے تو انہی فرشتوں میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کن فرشتوں میں؟ جب حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا تو حفاظت کی، اب جان نکالنے کا تو جان نکالنے کی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو اس کو وفات دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ ایک فرشتہ ملک الموت کا جی نہیں، وہ تو سینئر، وہ کیا ہیں؟ افسر ہیں وہ، اور ان کے ماتحت بہت سے فرشتے ہیں۔ فرشتے نکالتے ہیں روح، حلق کے قریب جب پہنچتی ہے تو ملک الموت ہاتھ لگا دیتے ہیں، کہنے وہ آج کل آپریشن نہیں کرے، آپریشن تو جونیئر ڈاکٹر کرتے ہیں، مگر ان کی نگرانی میں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ایک فرشتہ نہیں ہے، رسولنا بھیجے ہوئے فرشتے، یہ جو نگرانی کر رہے تھے یہ بھی انہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے جس کی جان نکالنے کے لیے جب کہا، جس وقت کہا، مجال ہے کوئی تاخیر ہو جائے یا رحم آ جائے، کسی کو ترس آ جائے یا ٹل جائے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، جان نکالنے کے بعد وہ سب کے سب پہنچا دیے جائیں گے اللہ کی طرف، جو اللہ صرف اللہ نہیں ہے بلکہ مولاہم الحق، ان کا سچا مولا ہے۔ کس کا؟ بندوں کا۔ مولا کون ہوا؟ کہنے علی مولا، حیدر مولا۔ مولاہم الحق، حقیقی مولا، حقیقی مددگار کون ہے؟ حقیقی ناصر، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا۔ اللہ اپنے بندوں کا صرف خالق نہیں بلکہ مددگار ہے۔ میاں مددگار نہ ہوتا تو ہم لوگ زندہ رہتے؟ بتائیے، کیسی مدد، کیسی اعانت، کیسی رحمت۔
اللہ فرماتا ہے مولاہم الحق الا لہ الحکم، سن رکھو، الا باخبر ہو جاؤ، لہ الحکم اسی کا حکم چلے گا، اس کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلے گا، آخری کورٹ، اس فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اتنی بڑی دنیا، اتنے اللہ کے بندے جو پیدا ہو چکے، مر چکے، جو پیدا ہونے والے ہیں، سب کا حساب کتاب ہوگا، اکیلے اللہ میاں حساب کتاب کریں گے پھر تو بہت دیر لگے گی، ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ دیر کسے لگتی ہے حساب کرنے میں؟ جس کو تحقیقات کرنا پڑے یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، ایسا تو نہیں کسی نے الزام لگا دیا ہو، یا فائل اس کی دبا دی گئی ہو، یا فائل گم ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پہلے سے بتائے۔ ایسا حساب کتاب ہوگا کہ دوپہر میں جنتی لوگ حساب کتاب کر کے کہاں چلے جائیں گے؟ بولو، جنت۔ کیوں؟ مقیلہ قرآن نے کہا ہے، مقیل کہتے ہیں قیلولے کو، اور قیلولہ کہتے ہیں رات میں کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام، سونا ضروری نہیں ہے، آرام کرنا یہ سنت ہے، اور ہر سنت میں ہزاروں فائدے۔ ہم لوگ تو اس لیے نہیں فائدہ ہے، نبی کی سنت سے کریں گے، لیکن دنیا ریسرچ کر رہی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دو طرح کے لوگوں سے کام لیا گیا آفسوں میں، ایک وہ جو صبح سے آئے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ جن کو کھانا کھلانے کے بعد بیڈ فراہم کر دیے گئے۔ ان لوگوں نے زیادہ کام کیا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے قیلولہ نہیں کیا تھا۔ یہ حکم نافذ کر دیا گیا، امریکہ میں آفیسز میں بیڈ فراہم کیے جائیں گے تاکہ لوگ قیلولہ کر کے کام کریں۔ یہ فائدے دیکھ کے کر رہے ہیں، اور ہم لوگ فائدہ راستے میں ملے گا، ہم تو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، فائدہ بھی ملے گا اور کیا ملے گا؟ ثواب بھی ملے گا، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا فلاں گورنر صاحب جو ہیں وہ قیلولہ نہیں کرتے، اس سے اندازہ لگائیے نبی کی سنت کی اہمیت کیا ہے اور فاروق اعظم کی نظر کہاں ہے۔ فلاں گورنر قیلولہ نہیں کرتا، اس کے بعد خط لکھا، ہم نے سنا ہے تم قیلولہ نہیں کرتے، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر لکھ رہے ہیں شیطان نہیں کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سی ہماری بیماریوں کی وجہ کیا ہو، یہی قیلولہ نہ کرو۔ بیٹھے ہوئے اپنے چائے پی رہے ہیں ہوٹل کے اوپر، کوئی کام نہیں، پھر بھی تھوڑی دیر دراز ہو جاؤ سنت سمجھ کر کے، 10 منٹ صحیح، 7 منٹ، 8 منٹ، جیسا موقع ہو۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيًّا، اے پیغمبر انہی سے سوال کر لیجئے کہ تم خدا کے پارٹنر مانتے ہو، مگر صحیح بتاؤ، جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو تمہیں مصیبت سے نجات کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھئے۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں کون بچاتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں سے؟ یہ محاورہ ہے عرب کا، تاریکی کہتے ہیں مصیبتوں کو، خشکی اور تری، سمندر کی اور خشکی کے اوپر جو مشکلات تمہیں پیش آتی ہیں اس میں پھنس جاتے ہو، تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، کیسے تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، اور کیسے؟ چپکے چپکے، کسی کو نہیں پتہ، دکھاوا بھی نہیں کرنا ہے، ٹی وی والے آئیں دعا ہو رہی، یہ دعا کیسی ہے جو اخبار میں چھاپی جا رہی ہے؟ کیسی دعا ہونا چاہیے؟ خفیہ، کسی وہ معلوم ہو اور اللہ کو معلوم ہو، اور گڑ گڑا کے مانگو، یہ نہیں جیسے جو سائل آتے مانگنے والے، کبھی کبھی 10 روپے نکالو، تو جس سے مانگتے ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے نا،
اسٹائل بڑا اچھا ہے، کرے 10 روپے نکالو، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارے ابا رکھ کے گئے تھے میرے پاس۔ اور وہ ایک دوسرا آیا، اس نے بہت ہی لجاجت سے مانگا، تو جی نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر بھی دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے تم اس کو پکارتے ہو تضرعاً و خفیہ، عاجزی کرتے ہوئے خفیہ خفیہ، اور کیا کہتے ہو دعا، کیا دعا کرتے ہو؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی خدا کو نہیں مانتے تھے، شرک کرتے تھے، اب پکا وعدہ کرتے ہیں اے اللہ حاجت روا مشکل کشا ہم اکیلے آپ کو سمجھیں گے، سارے بتوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ کافر غیر ایمان والے ان سب کا یہی حال، مصیبت میں توحید اختیار کر لیتے ہیں لوگ۔ توحید کا مطلب ایک اکیلے اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں لوگ۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی وہی جاتے ہیں۔ ہر مضطرب کو تیری طرف التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ جیسے ہی درد ہوا تو کیا منہ سے نکلا؟ کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ ہے۔ کوئی مصیبت صدمے کی یا اللہ، یہ خود بخود نکل رہا ہے منہ سے۔ کیا چیز ہے یہ آخر؟ فطرت کہہ رہی ہے اندر سے، یہ ہر آدمی کے بیج بو دیا ہے قدرت نے، مسلمان غیر مسلم۔ جب مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گرد پڑی ہوئی تھی وہ سب ہٹ جاتی ہے اور حقیقی چیز نکھر کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھئے کون نجات دیتا ہے؟ اللہ فرماتا اے پیغمبر یہ سب یہی کہیں گے، کون نجات دیتا ہے؟ کون؟ آپ کہہ دیجئے کیا؟ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، آپ کہیے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے، خالی اس مصیبت سے نہیں، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر تکلیف سے کون نجات دیتا ہے؟ اللہ۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور لیکن پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ شرم کرو، حیا کرو، کام تمہارے کون بناتا ہے؟ مصیبت کون ٹالتا ہے؟ مصیبت میں کسے بلاتے ہو؟ سب کو بھول جاتے ہو، اور اس کے بعد جب نجات مل جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ۔ اللہ کہتا ہے ان سے بتا دو اللہ نے نجات تمہیں دے دی، مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، نجات دے دی، تم نے پھر وہی شرک کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہ سمجھو کہ ابھی ہم مصیبت سے بچ گئے، اب بھی اللہ کی گرفت میں ہو، اور اللہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ کیسے؟ سمندر میں ضروری نہیں ہے، چاہے تو اوپر سے بھیج دے اور چاہے تو نیچے سے بھیج دے، 3 طرح سے اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ کون کون سنیے قرآن کی آیت میں۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، آپ کہیے وہ قدرت رکھتا ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، مِن فَوْقِكُمْ، تمہارے اوپر سے۔ اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے؟ اللہ نے دوسری قوموں پہ نازل کیا اوپر سے عذاب۔ کیا عذاب تھا؟ پتھر برسائے، آگ برسائی۔ ہوا کا عذاب کہاں سے آیا؟ اوپر ہی سے تو آیا۔ بجلی کی گرائی کہاں سے آئی؟ نیچے سے، اوپر سے۔ او من تحت ارجلکم، اور قدرت رکھتا ہے تمہارے عذاب تمہارے پاس بھیج دے پیروں کے نیچے سے۔ پیروں کے نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلہ، دھس جانا، ڈوب جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب، ایک مطلب اور اس کا ہے، اللہ اگر قادر اس بات پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اوپر کا مطلب تمہارے اوپر ہے، اور اوپر کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ حاکم۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سر آپ حاکم ہیں، آپ کو اقتدار حاصل ہے، ہم رعایا ہم پر جائے۔ یہ حاکموں کو بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ اوپر کا عذاب ہے
کہ برے حاکم اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو نیچے سے عذاب بھیج دے، جو تمہارے اوپر تھے ان کو عذاب بنا دے، جو تمہارے نیچے ہیں ان کو تمہاری تکلیف کا ذریعہ بنا دے۔ کون نیچے؟ کون؟ تمہارے ماتحت، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے، تمہارے ملازم، تمہاری اولاد، تمہارے نوکر۔ کیسے؟ یہ خیانت کرنے لگیں، چوری کرنے لگیں، دغا دینے لگیں، بے وفائی کرنے لگیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت آرام ملے گا نا۔ ارے زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں، اور حدیث میں ہے نا تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے عمل کرو گے وہ اللہ کا عذاب بن کے آ رہا۔ پھر آگے کیا کہا؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا اللہ تمہیں آپس میں بھیڑا دے، گروہ گروہ بنا کر، گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور تم میں سے ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھانے لگے۔ یہ 3 طرح کے عذاب ہوئے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں گئے، اس کا نام تھا مسجد بنی معاویہ، اور بہت دیر تک آپ نے عبادت کی۔ وہاں سے آپ نکلے تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہو گئی، 1 نہیں قبول۔ 2 کون سی؟ اوپر سے عذاب آ جائے، ایسا عذاب جس سے پوری امت ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیچے سے عذاب آئے، ایسا عذاب جس سے پوری امت ہلاک ہو جائے، قحط پڑ جائے، یا اوپر سے کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے پوری امت کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ اے اللہ میری امت میں آپس میں لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کہ یہ دعا اللہ میاں نے ہماری قبول نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کیا امت میں جو اختلاف پڑا، نبی کی وفات کے 25 سال کے بعد سے پہلے، پھر یہ اختلاف کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا تھا اگر مجھے تم شہید کر دو گے، تمہارے اندر کبھی محبت نہ ہوگی، کبھی مل کے تم لڑ ہی نہیں سکتے، مقابلہ ہی نہیں کرو گے۔ یہ پہلا اختلاف تھا، اور آج بھی اختلاف وہی، کہتے ہیں اتحاد بڑی اچھی چیز ہے، اتحاد بڑی، وہی جو کہہ رہے ہیں اتحاد بڑی اچھی چیز ہے، وہی اختلاف کر رہے ہیں، کانفرنسیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے تو ہم کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے آیتیں۔ ارے ہے کھول کھول کے نہیں، اللہ نے کیسے کیسے سمجھایا قرآن میں، ہم کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، ایسا قرآن، ایسا عظیم قرآن۔ اللہ فرماتا پھر بھی اے پیغمبر آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اس کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ بالکل برحق ہے۔ آنکھوں سے قرآن کی سچائی دیکھ لی۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اگر وہ کہیں ہم نہیں مانتے حق، عذاب لے آؤ، تو ان سے کہہ دینا ہم تمہارے اوپر نگراں اور حاکم نہیں ہیں کہ زبردستی عذاب نازل کر دیں یا زبردستی تمہیں ہم مسلمان بنا دیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ہر خبر کے لیے پورا ہونے کا ایک ٹائم ہے۔ قرآن نے جو خبریں دی ہیں، ایسا نہیں کوئی خبر نہ پوری ہو، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ چیز نہ ادھر نہ ادھر۔ اور کتنی قرآن نے پیشین گوئیاں کی ہیں، ہر پیشین گوئی قرآن کی 100% پوری ہو کر کے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد ارشاد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، بھرتی ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کیا ہے بتا دو، منہ سے بتا دو کیا ہے، کس کی، کیا نام ہے؟ محمد یوسف کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔
اور امت کے جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تشاء۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سارے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، شہر میں، اے اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے، امن و امان کو خراب کرنے والوں سے اللہ حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم برحق یہ امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔